بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس 8 جیوگرافی، لیکچر نمبر 13۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، ذرا بکس کھولیے گا۔ کنفیگریشن آف اوشن فلور، اردو میں اس کو کہیں گے کہ بحری فرش کی بناوٹ، کہ جو سمندر کا فرش ہے، زمین ہے، وہ کس طرح بنی ہوتی ہے۔ Like the surface of ocean floors is not uniform as well، جس طرح زمین کی سطح جو ہے وہ ہموار نہیں ہے، اسی طرح جو سمندر ہے، جو بحیرے ہیں، ان کی سطح بھی، جو نیچے والا فرش ہے، وہ ہموار نہیں ہے۔ The undulating ocean floor is divided into the following parts، یہ حصے ہیں جن میں اس کی سطح کو تقسیم کیا۔ کانٹیننٹل شیلف، یہ آپ کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے، آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ کانٹیننٹل شیلف، دا شیلو پارٹ آف سی، یعنی سمندر کا جو کم گہرا حصہ ہوتا ہے، لائز ایڈجیسنٹ ٹو دا کوسٹل ایریا، یعنی جو ساحلی حصہ ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، از کالڈ کانٹیننٹل شیلف، اس کو ہم کانٹیننٹل شیلف کہتے ہیں۔ دس پارٹ آف دا اوشن has vital importance from the geographical, political and economic point of view۔ ظاہر ہے سارا بزنس، لوگوں کا آنا جانا، ہر حوالے سے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ حصہ جو ہوتا ہے۔ A country's maritime borders, rights of mining and fishing, trade routes and strategic planning ڈپینڈس اپان کانٹیننٹل شیلف، یعنی وہ شیلف ہر قسم کی تجارت بھی ہوتی ہے، وہاں پہ مائننگ بھی کی جاتی ہے، وہاں پہ فشنگ یعنی مچھلیاں وغیرہ، تو یہ سارے کام، اس لیے یہ کانٹیننٹل شیلف جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور یہ ساحل کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ دا نیکسٹ ون از کانٹیننٹل سلوپ، یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے، اس سے اگلا حصہ جو ہے ذرا گہرا حصہ، the gentle sloping continental shelf ends at a steep slope، یعنی ذرا گہری جو سلوپ ہوتی ہے اس پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، which descends into the deep ocean، جو نیچے گہرے سمندر میں جا گرتی ہے۔ this is called continental slope، اس کو continental slope کہا جاتا ہے۔ تھرڈ ون، ہم اگر بحیرے کا، بحر کا، سمندر کا جو فرش، اس کی تشکیل، اس کی کنفیگریشن پڑھ رہے ہیں وہ کس طرح کا بنا ہوتا ہے، تو تیسرا حصہ اسٹوڈنٹس اس کا جو ہے وہ ہے سب میرائن ٹرینچ۔ یہ سب میرائن ٹرینچ آپ کے اسکرین پہ ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے، یعنی سب سے گہرا حصہ جو ہے۔ دا کانٹیننٹل سلوپ مرجز انٹو دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا اوشن، یعنی سمندر کے سب سے گہرے حصے میں جا گرتی ہیں جب سلوپ، which comprises of narrow and deep V-shaped canyons called trenches، ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ V-shaped گہرائی نظر آ رہی ہے۔ These trenches descends up to 10 kilometers under water، یعنی پانی کے نیچے 10 کلومیٹر تک یہ جو ہے وہ گہری ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، فورتھ ون دیکھیے گا، اس میں oceanic ridges۔ The central portion of ocean is usually comprised of vast undulating plain، اس میں بہت سیدھے سے میدان ہوتے ہیں۔ This part has an average depth of 4500 to 6000 meter، یعنی یہ اس کی ایوریج جو ہے وہ گہرائی ہوتی ہے۔ Volcanoes are also found، volcanoes جو ہوتے ہیں، جو زمین جب پھٹتی ہے اس سے لاوے نکلتے ہیں سمندر کے اندر، تو وہ بھی انہی ایریاز میں ہوتے ہیں۔ ان دس پورشن ان اے سیریز آف نان اینڈنگ لانگ ریجز، دس از کالڈ مڈ اوشینک ریجز، فارم بائی دی eruption، یعنی زمین جب پھٹتی ہے، آپ کو میگما، جب لاوا زمین سے نکلتا ہے، ایٹ ڈائیورجنٹ پلیٹ باؤنڈری، یعنی یہ وہ جو زمین ہماری کی مختلف آپ نے پڑھی ہوئی ہیں 7th میں،
جو پلیٹس ہوتی ہیں جب وہ ان میں حرکت ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، تو اس کا یہاں پہ ذکر۔ تو عزیز طلبہ یہ 4 ہماری زمین کی جو ہے تہیں ہیں، یہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا کویسچن تھا، جس میں آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے کہ زمین جو ہے اس کی مختلف زمین جو بحری زمین ہے، سمندر کے اندر جو اس کی شیلف ہے، اس میں پائی جانے والی مختلف جو تہیں ہیں وہ ہم نے آج پڑھی۔ آپ ایک دفعہ پھر ان کو ذرا دیکھ لیں۔ پہلی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیننٹل شیلف، the second one is continental slope, the third one submarine trenches and the last one is oceanic ridges۔ یہ آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 13 ختم ہوا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اللہ حافظ۔